السلام علیکم، میں ہوں محمد اکبر باجوہ۔ آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ جو لاہور میں 3 روزہ بسنت کا جو اعلان کیا گیا تھا وہ گزر چکی ہے، اور اس کے بعد مین سٹریم میڈیا پہ ایک ڈیبیٹ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، چونکہ اس بسنت کی تقریب کا مقصد بھی وہی تھا۔ سو مین سٹریم میڈیا کے اوپر ڈیبیٹ بھی یہی جاری ہے کہ جناب بسنت کی جو 3 روزہ تقریبات تھیں ان کے اثرات کیا رہے، سیاسی اثرات کی بات کر رہے ہیں آف کورس۔ اور ایک چینل پر تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ پوچھا جا رہا تھا، یہ سوال پوچھا جا رہا تھا کہ کیا بسنت کی تقریبات پی ٹی آئی کی ہڑتال کی کال کو لے ڈوبیں؟ اور یہاں پہ پھر اگین وہی، ایک تو حکمرانوں کا خیال یہ ہے کہ پنجاب ہی پاکستان ہے، اور پنجابی حکمرانوں کا خیال یہ کہ لاہور ہی پاکستان ہے۔ اس پر کچھ بات کروں گا۔ لاہور میں بسنت اوور آل رہی کیسی ہے، ایکچولی کیسی رہی ہے، اور اوور آل پنجاب میں، پاکستان میں جو پی ٹی آئی کی ہڑتال تھی، جو پہیا جام کی شٹر ڈاؤن کی جو کال تھی، اس پر رسپانس کیسا رہا ہے۔ اینڈ اپارٹ فرام دیٹ، آسما جہانگیر کانفرنس جس کا انعقاد ہر سال ہوتا ہے، آسما جہانگیر صاحبہ جو جانی جاتی ہیں کہ وہ آئین، قانون، دستور کی بالادستی کے لیے، مسنگ پرسنس کے لیے، اور پارلیمان کی بالادستی کے لیے، اور سول فوجی امبیلنس یعنی کہ سول سپریمیسی کے لیے ہمیشہ جو آواز اٹھاتی رہیں۔ ویسے اپنی زندگی میں وہ کس جماعت سے زیادہ وابستہ رہیں، لیکن اس کانفرنس کی ایک خاص ایسی بات جو کہ کنسپیکوس ہے، دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ کانفرنس تو نہیں رہی جو آسما جہانگیر کانفرنس چلیں جیسی بھی ہوتی تھی، لیکن اس اب کی بار یہ وہ والا معاملہ نہیں رہا۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب کو یہاں پہ جو شٹ اپ کہا گیا، جس کو کچھ جرنلسٹ اس بات سے تعبیر دے رہے ہیں کہ جناب دیکھیں لوگوں میں حوصلہ ختم ہو گیا ہے بات سننے کا، بات کرنے کا، شٹ اپ ہی کہہ دیا۔ وہ خاتون کون ہے؟ بڑی اہم خاتون ہے جنہوں نے شٹ اپ کہا رانا ثناء اللہ صاحب کو، ایک نہیں 2 مرتبہ کہا، اور کہا کس چیز کے اوپر؟ اگین اس کا تعلق اسی سوچ کے ساتھ ہے جو اس وقت ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں، کہ خیال یہ ہے کہ بریڈ اور سرکس دے کے لوگ اپنے پولیٹیکل، اپنے فنڈامنٹل رائٹس بھول جائیں گے، اور اس طرح کی باتیں وزراء آ کے محافل میں کریں گے، اور وہ باتیں کیا تھیں، اور پھر جواب اسی طرح کا آئے گا۔ اس پر خیر ڈیٹیل میں آپ کے سامنے وہ سب صورتحال رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ گزارش کر دوں کہ لاہور میں بسنت رہی کیسے۔ میں نے 3-4 جگہ میں نے وزٹ کیا۔ بینگ اے لاہوری، میں بچپن سے یہاں پہ لاہور کا رہنے والا ہوں، میں یہاں پہ بہت ساری بسنت منائی ہے۔ 90s کی 90 کی دہائی میں بے نظیر صاحبہ کی حکومت، نواز شریف کی حکومت، پھر بے نظیر صاحبہ کی حکومت، پھر نواز شریف کی حکومت، 2 سال 3 سال 2 سال 3 سال یہ سب معاملہ چلتا رہا، لیکن بسنت کو ورلڈ لیول پر جو پذیرائی ملی یا پھر جو رجسٹر کروایا ایز لاہور کا ایک بڑا ایونٹ، وہ تو پرویز مشرف صاحب نے کروایا۔ اس سے پہلے بھی بسنت یہاں پہ مناتے ہوتے تھے، اور ہر جگہ پہ ہوتی تھی، سرکاری سرپرستی اس کو حاصل نہیں ہوتی تھی۔ اب کی بار حکومت کا یہ خیال ہے کہ جناب ہم نے چونکہ 20 سال کے بعد یہ پابندی اٹھائی ہے، اور اس کی وجہ سے جناب لوگ سارا باقی معاملات بھول جائیں گے، ہماری طرف آ جائیں گے۔ سب سے پہلے تو لاہور میں ایک ایمبیسڈر ہوٹل ہے، اور ایمبیسڈر ہوٹل وہ لوگ جو لاہور سے واقف ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ اس کی ایک لینڈ مارک حیثیت ہے۔ پرانے ہوٹلز میں سے ایک ہی یہ ایمبیسڈر ان میں سے ایک ایمبیسڈر ہوٹل ہے۔ بڑے عرصے سے بند تھا، اس کی آپ یوں کہہ لیجیے کہ رینوویشن ہوئی وہاں پر، اور وہ اٹ از گوئنگ ٹو اوپن اگین ناؤ۔ وہ ہمارے دوست ہیں جنہوں نے وہاں پہ بلایا ہوا تھا، اور ایک تقریب وہاں پہ صرف دوست یار اکٹھے ہوئے کہ جناب ہوٹل دوبارہ رینوویٹ ہوا ہے، بڑا زبردست۔ چونکہ وہ لاہور ان ہارٹ آف اولڈ لاہور آپ کہہ سکتے ہیں، قلعہ گرجر سنگھ کا جو علاقہ ہے، ہم وہاں پر گئے، تمام دوست ہی گئے، بہت سارے وہاں پہ جرنلسٹس ہمارے علاوہ بھی موجود تھے، اور وہاں پر گفتگو ہی یہ جاری تھی کہ جناب یہ جو بسنت کے فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا ہے، اس کے پولیٹیکل اثرات کیا ہوں گے؟ تو جواب اس کا نفی میں تھا۔ تمام لوگوں کا وہاں پہ یہ خیال تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن وہ بتا میں اس وجہ سے رہا تھا، اس کے محل وقوع کی وجہ سے، کہ جس جگہ پر ہم موجود تھے وہاں پر کوئی ایز سچ جو میں نے 15-20 سال پابندی لگنے سے پہلے لاہور میں جتنی بسنتیں منائی ہیں اس سے کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا اس بسنت کے ماحول کا، کیونکہ ایک لوگوں نے کہا جی ہوا نہیں چلی، لیکن اوور آل بھی مہنگائی بھی اتنی زیادہ، اور پھر گڈی ڈور اتنی مہنگی تھی کہ وہ اسکائی آپ کو، وہ نائٹ اسکائی یا ڈے اسکائی وہ وہاں پہ نظر ہی نہیں آیا۔ اپارٹ فرام دیٹ، اسی ایمبیسڈر ہوٹل سے تھوڑا سا آگے آپ چلے جائیں تو گوال منڈی کا علاقہ ہے، وہاں پر ہمارے ایک دوست نے یوں ہی اہتمام کر رکھا تھا، ان کی طرف بھی جانا ہوا۔ 6-7-8 جرنلسٹ سے ہم موو کر کے وہاں پہ گئے، اور اگین دیکھنے کا مقصد یہ تھا، ایک دن نہیں، یہ 2 روز کی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ کیا اس وقت صورتحال ہے، ماحول کیا ہے۔ وہ گوال منڈی کے علاقے میں بھی اگین صورتحال اسی طرح کی تھی۔ بسنت لاہور والے ضرور منا رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، منانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ
یہ پی ایم ایل این نے اس کا اہتمام کیا ہے یا اس فارم 47 کی پنجاب گورنمنٹ نے اس فیسٹیول کو ریوائیو کیا ہے. لاہوریوں کا فیسٹیول ہے, ایوری ون از انٹائٹلڈ ٹو انجوائے دیٹ, اور وہ اس پہ اجارہ داری جو قائم کرنے کی یا بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب ہماری وجہ سے یہ فیسٹیول ہوا ہے, ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے. اچھا, گوال منڈی کے علاوہ مزنگ کے علاقے میں, مزنگ کے علاوہ سمن آباد کے علاقے میں, ان تمام ایریاز کے اوپر اوور آل جو بسنت کا فیور یا فرور تھا, وہ یقین مانیے کہ وہ نہیں تھا جب لاسٹ ٹائم بسنت یہاں پہ ہوئی تھی. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ جب لاسٹ ٹائم یہاں پہ بسنت ہوئی تھی تو اسے جو خونی تہوار کا نام دیا ہوا تھا وہ انہی ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ کے چچا جان, چونکہ اس وقت سلمان تاثیر گورنر تھے اور ان کی پولیٹیکل ڈفرنس تھا ان کے ساتھ, تو یہی کہتے تھے کہ یہ ہندوؤں کا تہوار ہے, یہی کہتے تھے کہ یہ خونی تہوار ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تہوار خونی ہو چکا تھا. اس کی ذمہ داری اس وقت بھی ان پر عائد ہوتی تھی کسی درجے میں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ حکومت کو یہ اقدامات بہت پہلے لینے چاہیے تھے کہ ہوتے ہوتے وہ پتلی سے ڈور موٹی ہونا شروع ہو گئی, جس میں خود شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے لیکن انہوں نے اس بارے میں کبھی کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی. تو خیر, اینی ویز کمنگ بیک ٹو دا اوریجنل پوائنٹ, اور وہ یہ ہے کہ یہ کیا پاکستان جو ہے وہ صرف پنجاب ہے. مریم نواز صاحبہ آج اس طرح سے بات کر رہی تھیں ایک بسنت کی جو تقریبات ہو گئی ہیں اس کے بعد, یہ بتانے کے لیے کہ کتنا افیکٹولی ان کی انتظامیہ نے اس کو کنٹرول کیا اور کیسا انہوں نے ایک ماحول عوام کو مہیا کیا ہے. سو دھماکہ ہوا اسلام آباد میں, کئی لوگ وہاں پر جان سے چلے گئے, انتہائی دل خراش واقعہ, سارے میڈیا نے اس کو بلیک آؤٹ کر دیا. اچھا, میں دو چیزیں اس کے اندر عرض کروں. نمبر 1 یہ کہ میڈیا کو ہدایت کس نے دی کہ اس کو بوائل ڈاؤن کرنا ہے, پلے ڈاؤن کرنا ہے اس معاملے کو, یہ میرا خیال ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس میں ایک دوسرا اینگل بھی ہے. دوسرا اینگل اس میں یہ ہے کہ لوگ جتنے بھی تھوڑے بہت یا کسی اوقات چند اوقات میں زیادہ لوگ اگر پتنگیں چڑھا رہے تھے تو وہ مریم نواز کی گڈیاں چڑھانے کا بھی جو میڈیا نے ٹھیکہ لیا ہوا تھا اس کے پیچھے اشتہارات ہیں. اب ظاہر ہے ٹی وی چینلز اسی وجہ سے اپنی افادیت بھی اور اپنی کریڈیبلٹی بھی کھو گئے ہوئے ہیں کیونکہ یہ صرف بزنس ہاؤسز بن کے رہ گئے ہوئے ہیں. جس پرپز کے لیے, جس مقصد کے لیے یہ ٹی وی چینلز کھلے ہیں وہ جرنلزم ہے, وہ صحافت ہے, وہ وہاں سے فلائٹ لے چکی ہے, وہ بھی گڈیوں کے ساتھ صحافت کہیں اڑ گئی ہوئی ہے, پیچھے اس کے پیسوں والا معاملہ ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں. سو پاکستان ایک وقت میں جل رہا تھا. 2 روز پہلے بلوچستان کے اندر کوآرڈینیٹڈ اکراس دا بلوچ بیلٹ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں, اور وہاں پہ جو فوٹیجز ہم دیکھتے ہیں وہاں سے موقع سے جو آتی ہیں, اور جو انٹرنیشنل میڈیا چلے پاکستان کے اندر بی بی سی جو رپورٹ کر رہا ہے وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ بلوچستان جل رہا ہے. یہاں پہ بانسری بجا رہے ہیں اور بانسری بجا کے ساتھ سمجھ رہے ہیں کہ بسنت منا لیں گے, اس کے ساتھ سارے معاملات حل ہو جائیں گے. سو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ میں تو جتنی جگہ پہ بھی لاہور میں, چونکہ یہ لاہوریوں کا تہوار ہے, یہ پنجاب حکومت کا تہوار نہیں, میں جہاں جہاں بھی گیا دوستوں سے بات چیت ہوئی اور صرف یہ دیکھنے گیا کہ کس طرح سے لوگ منا رہے ہیں, اس کے ایفیکٹس کیا آ رہے ہیں. سو آئی ٹرائیڈ ٹو, اینڈ ایوری ون ٹرائیڈ ٹو آسک, اور ٹو مائی اسٹانشمنٹ میری حیرت یہ تھی کہ ہر بندے کے ذہن میں یہی سوال تھا جو آج ٹی وی اسکرینز کی زینت بنا ہوا ہے کہ جناب ہڑتال نے سیاسی طور پہ کیا افیکٹ ڈالا. ہوگا تھوڑا بہت افیکٹ, لوگوں نے انجوائے کر لیا, لیکن اس کا اس بات سے کہ آپ کے میرے بنیادی آئینی حقوق سلب ہیں اس وقت. اگر مجھے کوئی فرض کریں, خدا نہ کرے لیکن اگر ڈسپیئر میں ہو جاؤں, فرض کریں مجھے کوئی اٹھا کے لے جائے, تو ہیبیس کارپس کی ریٹ ہے یا کسی اور کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے, یہ فنڈامنٹل موسٹ ہے. اس پر جج صاحبان ہائی کورٹ کے وہ سب کیسز پرے کر دیتے ہیں, اور سب سے پہلے ہیبیس کارپس کی ریٹ کو انٹرٹین کیا جاتا ہے کہ یہ شخص کہاں پہ, اس کو پروڈیوس کیا جائے. لیکن اس وقت ایفیکٹولی پنجاب میں, پاکستان میں ہیبیس کارپس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے, حب سے بھیجا کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں کون لوگ اٹھائے جائیں اور کیا صورتحال بنے. اکراس پاکستان کے پی کے اندر جو صورتحال ہے, ہم روز پریس کانفرنسز دیکھتے ہیں. وزیر دفاع بھی تھوڑی دیر پہلے اسمبلی میں اظہار خیال فرما رہے تھے, خواجہ آصف صاحب فارم 47 والے, وہاں پر بھی وہ یہی باتیں کر رہے تھے دہشت گردی کے حوالے سے. اور ان اے براڈر کانٹیکسٹ وہ میں آگے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کیا کتنا کانٹرڈکشن ہے دونوں باتوں کے اندر, جو ایک وزیر کرتا ہے دوسرا کرتا ہے, اور پھر تیسرے جو وزیر نہیں ہے وہ کرتے ہیں. بٹ وہ وہاں پر دہشت گردی کی باتیں ہو رہی ہیں, اور یہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو صرف پسند یاد ہے, وہ بھی صرف لاہور کی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہی ہیں, ان کے الفاظ میں نے کہیں لکھے تھے, ہاں تحریک انصاف کی عیاری کو مسترد کر دیا عوام نے. 8 فروری کو جو کال دی ہوئی تھی شٹر ڈاؤن کی اور ٹرانسپورٹ اسٹرائک کی جو کال تھی اس کو مسترد کر دیا. تو یوں بھی نہیں ہے, پنجاب بھر سے, چونکہ اگین ٹی وی چینل تو رپورٹ نہیں کریں گے, ٹی وی چینلز کو پیسے ملتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی گڈی چڑھانے کے, وہ اشتہاروں کی مد میں,
اور حکومت کتنا اسٹرینگولیٹ کر سکتی ہے ان کے دوسرے کاروباروں کو، کتنا ان کا گلا گھونٹ سکتی ہے، یہ بھی ٹی وی چینل مالکان کو پتہ ہے. سو لہٰذا وہ بات انہوں نے کرنی بھی نہیں تھی وہاں پہ. لیکن اکراس پنجاب آپ جب تمام اضلاع کی بات کرتے ہیں تو اپنے اپنے طور پر لوگوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی اپیل پر بھی، تحریک انصاف کی اپیل پر بھی، لیکن اوور آل اپنے طور پر بھی. میں بالکل یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام شہر اس طرح سے بند ہو گئے کہ وہاں پہ جن بھوت پھر رہے تھے، گلیوں کے اندر سناٹا تھا. میں نے وہ دیکھا نہیں ہے. میں نے جن جگہوں پر لوگوں سے، بڑے شہروں کی بات کروں، آپ پنڈی، گجرانوالہ، فیصل آباد، سو آن اینڈ سو فورتھ، وہاں پہ جو لوگوں سے پوچھا ہے ان کا یہ بتانا ہے کہ بھائی جان ایسا بھی نہیں تھا کہ یوں محسوس نہ ہو کہ ہڑتال ہے ہی نہیں. بہت سارے شہر پنجاب کے اندر ایسے بھی ہیں. اور اگین میں ابھی پنجاب کی بات کر رہا ہوں، میں صحافی دوست بھی ہم سارے مل کے بھی اس اتنے بڑے مینجمنٹ، اتنی بڑے پیرافرنیلیا کا انتظام نہیں کر سکتے جتنا ٹی وی چینلز کے پاس ہوتا ہے کہ وہ تمام شہروں سے اپنے نمائندوں سے اگر فیئر رپورٹنگ کرواتے ہیں تو کچھ اور معاملہ ہوتا ہے. لیکن جہاں جہاں ہماری رسائی تھی، جہاں پہ پتہ کرنے کی کوشش کی، تو وہاں پر جزوی طور پر بہت سی جگہوں پہ ہڑتال کامیاب رہی ہے، جو اس بات کا مظہر ہے بائی دا وے ایٹ دا ویری سیم ٹائم کہ لوگ یہ بات بھولے نہیں ہیں کہ 8 فروری کو ان کے ساتھ الیکشنز میں جو دھاندلی ہوئی، جو معاملات ہوئے. اور یہیں سے مجھے یاد آیا ایک اور لاہور میں کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، آسما جہانگیر کانفرنس. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. آسما جہانگیر کانفرنس کے اندر اس کا جو عنوان تھا کہ خاموشی سے آتا ہوا مارشل لا، کریپنگ کو، اور کس طرح سے پاکستان میں جمہوریت کمزور ہو رہی ہے لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم سو کالڈ سول سوسائٹی جو کہ کافی ان سول ہو چکی ہے. لیکن بہرحال جو گیسٹس وہاں پہ مدعو کیے ہوئے تھے ان میں رانا ثناء اللہ صاحب شامل تھے، ان میں بلال اظہر کیانی شامل تھے، ان میں حذیفہ رحمان صاحب مطلب میری سمجھ سے باہر ہے، سوائے اس کے کہ شہباز شریف صاحب ان کو بہت پسند کرتے ہیں، اور تب سے پسند کرتے ہیں جب شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے. میں 2013 سے 18 کی بات کر رہا ہوں. سو اس کی وجہ سے، اور وہی اگین واقفیت کی بیسس کے اوپر، یہ ون آف دا گیسٹ حذیفہ رحمان تھے وہاں پہ. اور جس قسم کی وہاں پہ گفتگو اور باتیں ہوئی، میں سب سے پہلے پرویز رشید صاحب وہاں پہ موجود تھے اور جواز فراہم کر رہے تھے کہ 2024 میں یہ سب معاملہ اس وجہ سے ہے جو 2018 میں ہوا. بعد میں آتے ہیں اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب بلوچستان کے حوالے سے جبری گمشدگیوں کی بات کر رہے تھے اور ان کو جسٹیفائی کر رہے تھے وہاں پہ، جب ایک خاتون نے ان کو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ شٹ اپ کہا. رانا ثناء اللہ صاحب جب آئے تو وہاں پہ بہت سے جو لوگ موجود تھے، جن میں میری اطلاع کے مطابق زیادہ تر جو بلوچ تھے، انہوں نے خاص طور پہ واک آؤٹ کیا، اور ان کی دیکھا دیکھی بہت سے اور لوگوں نے بھی واک آؤٹ کیا. لیکن اگین وہ بات جس کے اوپر ان کو شٹ اپ کہا گیا، وہ بات یہ تھی کہ وہ پہلے تو مرغی اور انڈے کی مثال دینے لگے کہ دہشت گردی ہے تو دہشت گردی پہلے آئی ہے یا انفورس ڈس اپیرنسز پہلے آئی ہیں، اور پھر ساتھ وہ یہ کہنے لگے کہ جناب تھریٹ ہی ایک حساب سے کرنے لگے کہ جب تک دہشت گردی ہے جبری گمشدگیاں ہوتی رہیں گی. یہ رانا ثناء اللہ صاحب جو سینئر وزیر ہیں وہ یہ بات فرما رہے تھے. ایٹ دا ویری سیم ٹائم وزیر دفاع کو آپ چیک کریں، آن دا فلور آف دا ہاؤس وہ یہ کہتے ہیں کہ جبری گمشدگیاں ایک فراڈ ہے. اور دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جبری گمشدگیاں ہوتی رہیں گی. یہ جب وہ بات کر رہے تھے تو اس معاملے کے اوپر ایک خاتون نے پیچھے سے آواز یہ آئی، فوٹیج کے اندر بھی ہے، شٹ اپ، کہ چپ کر جائیں آپ اور یہ جھوٹ مت بولیں. دوسری دفعہ شٹ اپ آئی، لیکن ہمارے یہاں پہ چونکہ ایک وہ ہے، شٹ اپ کو کوئی ایسی بدتمیزی سمجھ لیا جاتا ہے. اٹ واز ہیکلنگ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو بات وہ کر رہے تھے وہ ہیکلنگ ڈیزرو کرتی ہے. ایک 17 سال ایک لڑکی ایسی جس کے والد کو 17 سال پہلے غائب ہو گئے، جس کا والد اغوا ہو گیا، کہاں گیا کچھ پتہ نہیں ہے، اس کی آنکھ میں دیکھ کے جب وہ یہ فرما رہے ہوں کہ جب تک دہشت گردی ہوگی لوگ غائب ہوں گے، تو کیا جواب آئے گا. اس بات پہ آ جائیے کہ کس خاتون نے وہاں پہ یہ بات کی. تو وہاں پر شیما کرمانی صاحبہ بھی موجود تھیں جو کہ ایک بڑی مشہور پاکستان کی کلاسیکل ڈانسر بھی ہیں، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم وہ ایک ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور اگین وہی کہ سول لبرٹیز کے لیے، فنڈامنٹل رائٹس کے لیے وہ اپنی آواز گاہے گاہے اٹھاتی رہتی ہیں. ان کے ساتھ نیلوفر آفریدی قاضی صاحبہ موجود تھیں، جن کا جو ایک رائٹر بھی ہیں، جو ایک آتھر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک پولیٹیکل کامنٹیٹر بھی ہیں. نیلوفر آفریدی قاضی صاحبہ، ان کا تعلق کوئٹہ سے ہے. یہ ان کے کچھ آرٹیکلز جو ڈان اخبار پہ موجود ہیں ان میں ان کا جو تعارف لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے پولیٹیکل سائنٹسٹ ود کانشینس، ایک باضمیر پولیٹیکل سائنٹسٹ. ان کی بات سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ وہ ٹھیک لکھا ہوا انہوں نے وہاں پہ. اور اس کے علاوہ ان کا جو یہ پبلک پالیسی اسپیشلسٹ ہے نیلوفر آفریدی قاضی صاحبہ، اور انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو جب وہ انسینسٹیوٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلوچ عوام کے سامنے کھڑے ہو کے، ایک پنجابی ہونے کے ناطے، ایک فیڈریشن کے بگ بردر ہونے کے ناطے
اس بات سے بالکل ان کو احساس نہیں تھا اس بات کا کہ میں کیسی بات کر رہا ہوں کہ جب تک دہشت گردی رہے گی تب تک فورس ڈس اپیرنسز رہیں گی. تو بہرکیف یہ جو نیلوفر آفریدی قاضی صاحبہ ہیں, میری انفارمیشن کے مطابق یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو پاکستان کے چیف جسٹس رہے ہیں, جو بلوچستان سے جن کا بلوچستان سے تعلق ہے, یہ ان کی رشتہ دار بھی ہیں. نیلوفر آفریدی قاضی صاحبہ جنہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو بھری محفل کے اندر یہ 2 دفعہ شٹ اپ پھر دوبارہ شٹ اپ کہا. اور صرف اس سے ایک اور چیز ذہن میں آتی ہے, وہ یہ کہ اگر رانا ثناء اللہ صاحب پورے تمطراق کے ساتھ یقینی طور پہ وہاں پہ آئے ہوں گے, پورے پروٹوکول کے ساتھ آئے ہوں گے, اس وقت حکومت میں ایک بڑے سینئر وزیر ہیں, وفاقی وزیر ہیں, اگر ان کو حکومت میں ہوتے ہوئے کوئی شٹ اپ کہہ سکتا ہے تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ لوگوں کا اس وقت ذہن کیا ہے, لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ حکومت میں نہ ہو تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں. لیکن احساس قطن نہیں ہے, تو وہ فرمائی جا رہے ہیں کہ جناب لوگ تو یہاں پر غائب ہوتے رہیں گے, اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں. وفاقی وزیر دفاع جو ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے, پھر اگین اس بات کو دوسری طرف لے آتے ہیں کہ کانٹرڈکشن کی طرف, کہ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. بالکل رائے گاہ نہیں جائیں گی, جانی چاہیے بھی نہیں ہیں قربانیاں, لیکن یہی صرف اتنی گزارش ہم کر رہے ہیں کہ یہ ایک سوشو پولیٹیکل پرابلم بھی بن چکا ہے, سوشو پولیٹیکو اکنامک پرابلم بھی بن چکا ہے. اٹس ناٹ اونلی ٹیررزم. جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں, جب ہم خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں, گو کہ ان دونوں کے شیڈز تھوڑے تھوڑے مختلف ہیں. کوئی شک نہیں ہے کہ بی ایل اے کو انڈیا اسپانسر کر رہی ہے, لیکن بی ایل اے وہ بلوچ, وہ نوجوان جو ہم نے پچھلے حملوں میں دیکھے ہیں, جو بی ایل اے ریکروٹ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے, وہ وہاں پر گئے کیوں؟ مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے یونیورسٹیوں میں پڑھ کے وہاں پر جانے پر مجبور کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کے جواب دینے ہیں. اور اگر اس کی جسٹیفیکیشن آگے سے اس طرح کی آئے جس طرح کی رانا ثناء اللہ صاحب دے رہے تھے, تو پھر اس کے جواب میں نیلوفر آفریدی قاضی صاحبہ اگر شٹ اپ نہ کہیں, جو اس علاقے سے تعلق رکھتی ہیں, جو وہاں کے لوگوں کے مسائل کو سمجھتی ہیں, تو پھر اور کیا الفاظ ادا کیے جائیں؟ یہ دانشوروں سے ہی پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا ان کے خیال میں اس کا جواب ہوگا. جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ میری انفارمیشن کے مطابق یہ جو خاتون ہے نیلوفر آفریدی قاضی, یہ ان کی رشتہ داری ہے قاضی فائز عیسیٰ سے, غالباً نیس ہیں ان کی. اور یہ کیسی قسمت کی ستم ظریفی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسا شخص جو پاکستان کا چیف جسٹس رہا, اور چیف جسٹس بننے سے پہلے تک اسے بڑا درد ہوتا تھا بلوچ مسنگ پرسنس پر بھی, اوور آل مسنگ پرسنس پر بھی, اور صحافی اٹھائے جاتے تھے ان پر بھی. اسد طور صاحب, مطیع اللہ جان صاحب ان کے گھر جا پہنچتا تھا, لیکن جب اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان بنا, اس کے بعد جو بلہ لینے کا فیصلہ کیا, جس کی وجہ سے یہ 8 فروری چل رہا تھا, جس کی وجہ سے یہ عنوان کریپنگ کو آسما جہانگیر کانفرنس میں چل رہا تھا, قاضی فائز عیسیٰ ہمسیلف, جس شخص کی وجہ سے الیکشنز رگ ہوئے, اس بڑے پیمانے پر رگ ہوئے کہ وہ سب ہمارے سامنے موجود ہے. الیکشنز کی عذرداریوں کے کیس نہیں لگنے دیے قاضی فائز عیسیٰ نے, اس کی وجہ سے یہ 8 فروری کا معاملہ چل رہا تھا. یہ وہی قاضی فائز عیسیٰ ہے جو بعد میں بنیادی انسانی حقوق جو پوری دنیا کے سامنے ہو رہے تھے, لیکن توفیق نہیں ہوئی قاضی فائز عیسیٰ کو کسی قسم کا سو موٹو لینے کی. وہی قاضی فائز عیسیٰ ہیں جن کی وجہ سے 26ویں ترمیم ہوئی, 27ویں ترمیم ہوئی, جس کی وجہ سے اس کانفرنس کا عنوان رکھا گیا کریپنگ کو, کہ آہستہ سے آتا ہوا, دبے قدموں آتا ہوا مارشل لا. اس قاضی فائز عیسیٰ کی ایک عزیزہ وہاں پر اس وزیر کو جو قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے آج وزیر بنا ہے, شٹ اپ کہہ رہی ہیں. یہ قسمت کی ایک ستم ظریفی ہے. یہ وہی آسما جہانگیر کانفرنس ہے جس سے نواز شریف جب وہ 50 روپے کا سٹامپ دے کے لندن چلے گئے تھے, وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے ویڈیو لنک خطاب بھی کیا تھا. یہ بات بھی یہاں پر کرنا ضروری ہے کہ اس خطاب کو اس وقت اس کا ویڈیو لنک بھی وہاں پہ ڈاؤن ہو گیا تھا, اور اس وقت بھی سینسر کرنے کی کوشش کی تھی ان قوتوں نے جن کے بارے میں وہ خطاب کر رہے تھے. لیکن یہاں پہ زیادہ وہی اگین, مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے, یورپ سے نہیں ہے. یورپ کی غلامی پر رضامند ہوا تو نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی جو بلوچ مسنگ پرسنس کے کیمپ میں جا کے چھوٹے بچے اٹھا لیا کرتی تھی, ان کے پلیکارڈ اٹھایا کرتی تھی, آج وہ لوگ کہیں پہ کچھ نہیں بول رہے. صورتحال یہ ہے کہ اس وقت لاہور کے اندر جہاں پہ بسنت کی بات ہو رہی ہے, ان کی انسینسٹیوٹی کیوں نہ ہو. اگلے روز میں عرض کر دیتا ہوں کہ میں یہ بات کیوں اٹھا رہا ہوں. اگلے روز ایک بلوچ جرنلسٹ سے میری بات ہوئی, ان کے الفاظ یہ تھے کہ یار یہ جو سی پیک ہے یہ تو گوادر کے لیے بنا نا, یہ تو بلوچستان کے لیے بنا, یہ تو بتایا گیا تھا کہ بلوچستان کی اس سے ترقی ہوگی, یہاں پر انویسٹمنٹ آئے گی, بارات ہماری آئی اور باراتی تم لوگ بن گئے. ان کا گلہ بالکل جائز تھا, کیونکہ لاہور میں جو اورنج لائن میٹرو ٹرین بنی ہوئی ہے وہ سی پیک منصوبے کے انڈر بنی ہوئی ہے. اب یہ ملینز آف ڈالرز جو لاہور کے اندر خرچ ہوئے ہیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے نام کے اوپر, کیوں یہاں پر خرچ ہوئے ہیں, اس کا یہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن یہ خرچ کس نے کیے ہیں؟ انہی لوگوں نے کیے ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ صرف لاہور ہی پنجاب ہے اور پنجاب پاکستان ہے, جو اس وقت مسلط شدہ
فارم 47 کے حکمران ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر ایمان مزاری جنہیں 17 سال کی سزا ہوئی ہے ایک ایسے ٹویٹ پر اور ایک ایسی پیکا ایکٹ کی شک کے تحت جو اس وقت موجود ہی نہیں تھی. وہ شک جب یہ ٹویٹ کی گئی تھی 17 سال کی ان کو سزا ہوئی ہے. اس آسما جہانگیر کانفرنس میں کم لوگوں کو یہ توفیق نصیب ہوئی کہ وہ ایمان مزاری صاحبہ اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا جو کہ پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں, ان بلوچ مسنگ پرسنز کے حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ریاست اپنا ہاتھ تھوڑا ہلکا کرے, پولیٹیکل انگیجمنٹ سے کام لے کیونکہ اس طرح سے مسئلہ سالو نہیں ہو رہا. اس ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کے خلاف کے حق میں اور ان کے خلاف جنہوں نے ان کو 17 سال جیل میں ڈالا جیسے ڈالا, وہ ایک الگ پورا چیپٹر ہے رپورٹنگ کا, وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا. وہاں پر آواز جس کو آپ کے مؤثر طریقے سے نہیں اٹھائے گی. چند ایک شرکاء کے علاوہ جنہوں نے اس چیز کا مطالبہ کیا, باقی جو وہاں پر آئے ہوئے تھے خاص طور پہ حکومت سے تعلق رکھنے والے, وہ صرف اس تمام معاملے کو جسٹیفائی کرتے نظر آئے کہ یہ سب تو یوں ہوگا.